صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے، اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے کہنے سے ہم نے حلال کو چھوڑ دیا تو اللہ کے کہنے سے ہم ہمیشہ کے لیے حرام کو بھی چھوڑ دیں۔ کھانا حلال تھا، اللہ نے منع کیا۔ سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اور ہر 30 دن کا ہفتہ اور ہر ہفتے کا 1 دن اور ہر 1 دن کے 24 گھنٹے اور ہر 24 گھنٹے کا 1 گھنٹہ، پھر 1 منٹ، پھر 1 سیکنڈ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جس وقت کو چاہے فضیلت عطا فرما دے اور جس وقت کو چاہے کم فضیلت والا بنا دے۔ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا شعبان کے دنوں میں قبل رمضان، رمضان سے پہلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان ہوتا ہے کہ اور دنوں کے اندر آدمی جیسے نماز پڑھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، تو اس مہینے کے اندر نفل نماز کا ثواب بھی فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں جو آدمی فرض نماز پڑھتا ہے اور اس مہینے کے اندر فرض نماز پڑھتا ہے، اس کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں 70 گنا فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھی تو غیر رمضان میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 1 رکعت کے برابر ہے، اور رمضان کے مہینے میں 1 رکعت پڑھنے کا ثواب 70 رکعت پڑھنے کے برابر ہے۔ گویا کہ رمضان کے علاوہ پورے سال آدمی 2 رکعت پڑھے گا تو 2 رکعت پہ 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا، اور رمضان کے مہینے کے اندر آدمی 2 رکعت پڑھے گا تو 2 رکعتوں پر 140 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مبارک مہینے کا استقبال کرے، یعنی اس کا اکرام کرے، کہ جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا اس مہینے کے اندر حکم دیا ہے ان کو کرے، جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرماتے ہیں اور جہنم سے اس شخص کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر کوئی آدمی اگر کسی کا روزہ افطار کرائے تو اس آدمی کو روزہ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ہم میں سے ہر شخص کی حالت ایسی نہیں کہ جو روزے دار کا روزہ افطار کرا سکے، اس کو کھلا سکے، اس کو پلا سکے، اس کو ساری چیزیں دے سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو دودھ کے ساتھ یا لسی کے ساتھ میں یا پانی کے ساتھ میں بھی افطار کرا دے گا تو وہ شخص بھی روزے دار کو افطار کرانے والا شمار ہوگا، اس کو بھی روزہ کھلوانے کا ثواب ملے گا۔ اور جو آدمی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ وہ شخص جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ مساوات کا مہینہ ہے، شہر المساوات۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یہ دوسروں سے ہمدردی بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ دوسروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر آدمی اپنے پڑوسیوں کا بھی، اس مہینے کے اندر آدمی اپنے رشتہ داروں کا بھی،
اس مہینے کے اندر آدمی غریبوں کا بھی کہ سب لوگوں کا آدمی خیال رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار یا کوئی غریب آدمی جس کو جہاں تک میں جانتا ہوں اگر وہ کسی بھی پریشانی میں ہے، کسی بھی تکلیف میں ہے، کہ میں اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کروں، اس کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کروں، وہ جس اعتبار سے بھی ہوں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کے اندر آدمی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے روکتا ہے۔ اور صبر کہتے ہیں کہ انسان کا نفس کسی چیز کے کرنے کو چاہے لیکن اللہ کا حکم ہو کہ نہ کرو تو آدمی نہ کرے۔ یہ انسان کا نفس کسی چیز کو چاہے کہ میں اس کو نہیں کروں لیکن اللہ کا حکم ہے کہ تم اس کام کو کرو، پھر آدمی اس کام کو کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرنے میں نفس کو جو تنگی ہوتی ہے اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کے اصطلاح میں جو نفس ہوتا ہے وہ نفس صرف یہ صبر جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے: صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعات، صبر علی المصیبت۔ صبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی عبادتوں پر صبر کرے۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، آدمی کا دل نہیں چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کو، وہ سو رہا ہے، یا سردی کا زمانہ ہے آدمی اپنے لحاف میں بیٹھا ہوا ہے، گرمی کا زمانہ ہے آدمی ایسی میں بیٹھا ہوا ہے، باہر گرم موسم میں نکلنے کو دل نہیں کرتا، لیکن وہ آدمی نفس پر یہ ساری چیزیں بھاری گزرتے ہوئے بھی کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، وہ جا کے نماز پڑھتا ہے، تو نفس پر یہ جو تنگی آئی ہے جس نے اس کو برداشت کیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبت، کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچی، مثال کے طور پر کوئی مالی نقصان ہو گیا، یا کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کوئی جانی نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، آدمی کو چوٹ لگ گئی، کوئی تکلیف پہنچی آدمی کو، آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس پہ شور کروں، واویلا مچاؤں، میں دوسرے لوگوں کو بتاؤں، میں دنیا والوں کو بتاؤں میں ایسے پریشان ہوں، میرے ساتھ یہ حالات گزر رہے ہیں، لیکن وہ آدمی ان ساری چیزوں کو نہیں کرتا، ان سے بچا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی کو، اپنی تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، تو یہ صبر علی المصیبت ہوا کہ تکلیف پر انسان نے صبر کیا۔ اور ایک صبر ہوتا ہے صبر علی المعصیہ، یعنی گناہوں پر صبر کرنا۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل گناہ کرنے کو کرتا ہے کہ میں یہ پورا گناہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں نماز چھوڑ دوں، میں روزہ چھوڑ دوں، یا میں پورا گناہ کر لوں، یہ وہ ساری چیزوں کو آدمی کا من کرتا ہے، لیکن پھر آدمی ان ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال کے آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، آدمی تراویح بھی پڑھتا ہے، آدمی زکات بھی دیتا ہے، آدمی حج بھی کرتا ہے، آدمی جو برے کام ہے ان برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے، تو یہ صبر علی المعصیہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کا رزق اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ کر دیا جاتا ہے، کہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کی روزی، ان کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ اس بات کا اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو بغیر رمضان کے اپنے دسترخوان پہ، اپنے چولہے پہ ایک چیز اس کے بڑی مشکلوں سے بن پاتی ہے، اس کے دسترخوان پہ ایک چیز کھانے کی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، یہی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس کے دسترخوان پہ کئی فروٹ سجے ہوئے ہیں، اس کے دسترخوان پہ کئی قسم کی سبزیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے دسترخوان پہ چاول بھی ہوتے ہیں، کئی بریانی ہے، کئی کچھ ہے، کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے مومنوں کے رزق میں اضافہ فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو 3 حصوں پر تقسیم کیا ہے، کہ اس کے پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، کہ اس مہینے کی اس پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اسی لیے پچھلے جمعے کے اندر اللہ کے نبی کے ایک حدیث سے جو بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو یہ مبارک مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت والے اعمال کرا کے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا لے، کہ قدم قدم پر اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی رحمت جو ہے ہمارے لیے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری بخشش کرنے کے لیے اللہ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ اگر ہم ہی اس مہینے کے اندر اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرائے، اپنی بخشش اللہ سے نہ کرائے، تو پھر کس مہینے کے اندر کرائیں گے؟
کہ جس کی دن بھی مبارک ہے، کہ جس کے دن بھی مبارک ہے، جس کی راتیں بھی مبارک ہے، کہ جس کا ہر لمحہ مبارک ہے، کہ اس مبارک مہینے کے اندر تو اپنے رب کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہونا چاہیے. کہ آدمی کبھی ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، کبھی آدمی تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہے، کبھی آدمی نماز میں لگا ہوا ہے، کہ دن بھی ہو رات بھی ہو، پھر اللہ کی عبادتیں بھی ہو. کہ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کے کہنے سے ہم نے حلال کو چھوڑ دیا تو اللہ کے کہنے سے ہم ہمیشہ کے لیے حرام کو بھی چھوڑ دیں. کھانا حلال تھا، اللہ نے منع کیا کہ صبح سے لے کے شہری سے لے کر افطار تک تمہیں دن میں کوئی چیز نہیں کھانی. پینا حرام نہیں تھا، حلال تھا، اللہ نے منع کیا کہ فجر سے لے کے شہری سے لے کے مغرب تک نہیں کھانا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. بہت ساری چیزیں تھی جو حلال تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے چھوڑ دی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حرام چیزوں کو 12 مہینے اور ہر وقت منع کیا ہے، ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا. آج ہمارے پاس جو موسم ہے، ہمارے پاس جو وقت ہے، کتنا اچھا موسم ہے کہ اس میں اگر آدمی روزے رکھتے تو آدمی کو پیاس کا احساس نہیں ہوتا. عام طور سے ایک کام کرنے والے مزدور طبقہ ہوتا ہے، ان کو تو پریشانی ہوگی، لیکن ایک عام آدمی کو عام طور سے پریشانی نہیں ہوتی. ایک وقت تھا کہ روزے رکھنے میں کتنی پریشانی ہوتی تھی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری عمر کو زیادہ کر دے، اور پھر اللہ سے فرمایا کرتے تھے، اللہ سے کہا کرتے تھے کہ اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے زندگی سے محبت نہیں ہے، کہ اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے، اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے عہدوں سے محبت نہیں ہے، کہ میں اپنی عمر کے اندر جو اضافے کی دعا کرتا ہوں یا اللہ وہ اس لیے کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر گرمی کے موسم میں، گرمی کے دنوں میں رمضان کا مہینہ آئے اور میں اس دن کے روزے رکھوں، میں اس کی بھوک کو، اس کی پیاس کو برداشت کروں، میں اس کی تکلیف کو برداشت کروں، اور اس پر تو نے جو ثواب رکھا ہے، اس پر تو نے جو انعام رکھا ہے، میں اس انعام کو حاصل کروں کہ اللہ مجھے اس میں لمبی عمر عطا فرما. بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی کے جو ان دنوں کے اندر بھی روزے نہ رکھے. آنے والا جو ہمارا وقت گزرے گا، اللہ جس کی عمر لمبی کرے، اس کا جو وقت گزرے گا تو اس کو روزہ رکھنے میں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی کہ وقت جو ہے سردی کا عادت آ رہا ہے کہ دن چھوٹا ہوگا، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. ان دنوں کے اندر بھی جو آدمی روزہ نہ رکھ پائے بیماری کا بہانہ لے کے، ان دنوں کے اندر جو آدمی روزہ نہ رکھ پائے کسی اور چیز کا بہانہ لے کے، وہ بڑا بد نصیب اور محروم شخص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی اس مہینے میں رات کو قیام کرے، رات کو تراویح پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. دل کو روزہ رکھے، رات کو قیام رکھے، پچھلے گناہوں کی معافی کا پروانہ لے کے نکل جائے. آج ہم روزہ رکھتے نہیں، اول جو روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. اول تراویح پڑھتے نہیں، جو تراویح پڑھتے ہیں اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. کل میں رات سن رہا تھا ایک بہت بڑے بڑے آدمی کے ادھر برابر میں پڑے سو رہے، ادھر تراویح ہو رہی ہے. شرم آنی چاہیے. اللہ کے گھر میں رمضان کے مہینے میں، کہ جس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی رحمت منہ کھولے ہوئے کھڑی ہوئی ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر میں آؤ اور آگے ایک سائڈ میں جا کے سو جاؤ. شرم نہیں آتی تمہیں؟ دور کرنا چاہیے تمہیں ایسی زندگی سے. اللہ کے گھر میں جہاں آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، جہاں رب کے سامنے سر کو جھکانے کے لیے آئے، تم کتنے محروم شخص ہو کہ تم وہاں آ کر بھی اللہ سے غافل ہو گئے. کوئی دربار ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تعظیم سے زیادہ لائق ہو. سب سے زیادہ لائق تعظیم اللہ کا گھر ہے، سب سے زیادہ عبادت کے لائق اللہ کا گھر ہے، سب سے زیادہ احترام کے لائق اللہ کا گھر ہے. اگر اللہ کے گھر کی بے ادبی ہوگی، اللہ کے گھر کی اگر بے حرمتی ہوگی تو پھر عزت کس چیز کی ہوگی؟ کیا صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہیں؟ کیا صرف داڑھی رکھنے کے مسلمان ہیں؟ کیا صرف نام کے مسلمان ہیں؟ اور چیزوں کے مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہے کہ جس کے اندر ایمان ہو، اور ایمان وہ ہے جو انسان کو اسلام کے تقاضوں پر کھڑا کر دے. کہ آدمی اگر اللہ کے گھر میں بھی آ کے نماز نہ پڑھ سکا تو کہاں پڑھے گا؟ تراویحوں میں آدمی کتنے آدمی ہیں، ہر جگہ سے شکایتیں ہیں کہ کوئی 10 دنوں میں کھڑا ہوا ہے، کوئی آدمی کتنے دنوں میں آگے نیت بن چکی ہے، پیچھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کہ آدمی ہر آدمی بیٹھے باتیں کر رہے، رکوع ہونے کے قریب آئے گا تو رکوع میں چلے جائیں گے، بس یہ ہو گیا.
میرے بندے، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہوں گے میرے بندے تو کھڑا کس کے لیے تھا نماز میں؟ تمہیں تراویح پڑھی کس کے لیے تھی؟ میرے لیے پڑھی تھی یا لوگوں کے لیے پڑھی تھی؟ میں تو تجھے دیکھ رہا تھا، بیٹھے ہوئے کو بھی کھڑے ہوئے کو بھی، میں نے تجھے دیکھا تھا، باتیں کرتے ہوئے کو بھی، میں نے تجھے گڑبڑ کرتے ہوئے کو بھی دیکھا تھا، اور میں نے تجھے اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اللہ تو ہر چیز سے باخبر ہے۔ اگر آپ نے ایک رکعت چھوڑی، آپ نے پیچھے گڑبڑی کی، آپ نے باتیں کی، آپ نے بیٹھ کے تراویح پڑھی، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے کسی کا کیا نقصان کیا ہے؟ کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، آپ نے اپنا ہی کچھ بگاڑا ہے، کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اور پھر بہانہ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کام ہے، ہمارے پاس گناہ چیز ہے، ہم 10 دن کا سن لیں گے، کوئی یہ سن لیں گے۔ یاد رکھو 10 دن میں وہ جاتے ہیں اکثروں میں جن کو باقی تراویح پڑھنی نہیں ہوتی۔ جس کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے وہ 27 کے ساتھ امام کے ساتھ مسجد میں کھڑا ہوگا۔ یہ 10 والے جو ہوتے ہیں یہ 10 بھی صحیح نہیں پڑھتے، وہاں پیچھے بیٹھے رہتے، مشکل سے 1-2 صف آگے صحیح رہتی، بس پیچھے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کوئی چائے پیے گا، کوئی بیڑی پیے گا، کوئی باتیں کرے گا، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، اور نہیں تو باتیں تو سب بیٹھے کرتے ہی رہتے ہیں پیچھے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، تمہیں ایک ایک لفظ اپنی باتوں کا سمجھ میں آ رہا ہے، پڑھنے کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ پڑھا کیا گیا، سنایا کیا گیا، سنا کیا گیا، تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت رات میں بھی دن میں بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا، اللہ کی رحمتوں کو لینے کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر بھی اگر آدمی نیک اعمال کر کے، اللہ کی رضا والے اعمال کر کے، اللہ کی فرما برداری والے اعمال کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے تو پھر اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آدمی سوچتے ہیں روزے کی حالت میں ہم رات دن باہر سے ماں بہنوں کی گالی سنتے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو ماں کی گالی دیتے ہوئے؟ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آدمی ماں کی گالی دینے سے پہلے یہ سوچے کہ جس چیز کی تمہیں گالی دی ہے وہ تیری ماں کے پاس بھی ہے، جس بہن کی تمہیں گالی دی ہے وہ عزت اور حرمت تیری بہن کے پاس بھی ہے۔ آدمی گالی دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ تیری ماں کی فلاں، تیری ماں کی، تیری بہن کو، آدمی سوچتا نہیں کہ میں نے اپنی زبان سے کیا نکالا ہے، کہ گالی دیتا ہے تو سارے اعمال ہی آدمی کا ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گالی دینے کو ایک فیشن بنا لیا، اور بڑوں نے تو گالی دینے کو اپنا حق ہی سمجھ رکھا ہے۔ ایک مسلمان کی زبان سے یہ الفاظ زیبا نہیں دیتے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو اس کے ایمان کو، اس کے اخلاق کے ساتھ کے خلاف ہو۔ آدمی گالی دینے سے پہلے یہ سوچے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی ماں سے متعلق بھی اگلا بھی مجھے کہے گا، چونکہ گالی یہ دے گا تو سامنے والا بھی گالی دے گا، سامنے والا اس کو کوئی ہدیہ تحفہ پیش نہیں کرے گا گالی دینے پہ۔ تو خود آدمی اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو گالی دلائے، اپنے گھر والوں کو گالی دلائے، یہ کتنے بے عقلی کی بات ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں آدمی اپنے آپ کو ساری برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے، تراویح کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرے، روزوں کو صحیح طریقے سے رکھنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی روزے نہیں رکھتے وہ کوشش کرے کہ روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دے، اس ایک روزے کی قضا میں زندگی بھر نفلی روزہ رکھتا رہے تو وہ اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس رمضان کے مہینے کا روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اس ثواب کا اندازہ کس چیز سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، نماز سب سے اہم عبادت ہے جس کو اللہ نے عرشوں پہ بلا کے عطا کیا۔ زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے، حج بہت اہم عبادت ہے۔ ساری عبادتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا بدلہ دلوا دیں گے، لیکن جب روزے کی باری آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس سے بڑا اور بدلہ کیا ہوگا کہ جس چیز کا بدلہ اللہ یہ کہے کہ اس چیز کا بدلہ میں خود ہوں، اس سے بڑا ہمیں بدلہ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا انعام اور ثواب ہمیں کیا چاہیے؟ تو ایک تو روزے نہ چھوڑے، ایک نماز نہ چھوڑے، تراویح نہ چھوڑے، اور ابھی سے ہم یہ نیت بنا کے چلے کہ انشاءاللہ اب ہم نے نماز شروع کی ہے اس مہینے کے اندر، اب نماز پڑھنے کی تھوڑا عادت ہو جائے گی۔ آدمی کوشش یہ کرے کہ یہ مہینہ گزرنے کے بعد پھر کبھی سال میں بھی میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہ ہو کہ آدمی ایک روز ایک چاند دیکھ کر آدمی نماز شروع کرے، نمازی بن جائے، مسلمان بن جائے، اور دوسرا چاند دیکھ کر آدمی بے نمازی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے گویا کہ ہمیں ایک سروس کے طور پہ دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اپنی سروس کرے، پھر وہ سروس کے حساب سے 12 مہینے آدمی دین کی روٹین پہ لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔